السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معزز ناظرین، اللہ کی رحمت میں امید ہے کہ آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مزید آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو خوش آباد رکھے۔ ہمارے معزز ناظرین، سب سے پہلے تو آج میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ خطائیں انسان سے ہوتی ہیں، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس کی غلطی نہ ہو۔ تو اس لحاظ سے میں آپ کے بارگاہ میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے اس چینل میں ہماری ویڈیوز کے ذریعے جو ہمارے ویڈیوز پہلے آپ کے پاس آ چکے ہیں، آپ دیکھ چکے ہیں، جو آگے دیکھیں گے، ان ویڈیوز میں کوئی بھی غیر شرعی غلطی آپ کو نظر آئے جو شریعت کے خلاف ہو، کیونکہ غلطی انسان سے ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بالکل ہر چیز میں درست ہوں، بالکل صحیح ہوں، غلطی انسان سے ہوتی ہیں۔ اگر مجھ سے کبھی کوئی ایسی خطا سرزد ہو گئی ہو یا آگے اگر آپ کو ایسی کوئی غلطی نظر آ جائے تو برائے مہربانی کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور ہماری اصلاح کیجئے گا اور اس غلطی سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا۔ حتی الامکان انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی غلطیاں جو ہے درست کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو میں آج کا ایک نیا پیغام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا، امید کرتا ہوں آپ آخر تک ہمارا ویڈیو ضرور دیکھیں گے۔ ہماری معزز ناظرین، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار اپنے مجالس میں، محفل میں تشریف فرماتے کہ کچھ لوگ اور بھی آپ رحمت اللہ تعالی کے پاس تھے، تو کچھ لوگوں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا کہ سب سے نیک انسان کون سا ہے، نیک انسان کیسے بنے اور نیک انسان سب سے کون سا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ سب سے نیک انسان وہ ہے جس کا باطن پاک ہو، جس کا باطن اچھا ہو۔ یعنی کافی نیک نظر آنے والے لوگ بھی اکثر نیک نہیں ہوتے، کافی جو نیک نظر نہیں آتے ان کی کیا مقبولیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ تو رب ہی جانے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کے اس جواب کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ نیک انسان وہ ہے جس کا باطن پاک ہو۔ بظاہری طور پر انسان تو گناہوں سے بچتا ہے، لوگوں کی بدنامی سے بچتا ہے کہ یہ گناہ کروں گا تو لوگ دیکھیں گے، فلاں گناہ کروں گا تو لوگ دیکھیں گے، لیکن باطن جب لوگ دیکھنے والے کوئی نہیں ہوتے تو اس وقت اگر گناہ سے وہ بچتا ہے تو فقط وہ یہی سوچتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تو بہتر اور نیک عمل اور بہترین نیک شخص وہ ہے جس کا باطن پاک ہو۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ایک اور واقعے میں بھی آتا ہے، ہمارے امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ظاہری بیماریوں سے زیادہ خطرناک باطنی بیماریاں ہیں، تو ہمیں ظاہری بیماریوں سے زیادہ باطنی بیماریوں پر توجہ دینی چاہیے اور انہیں ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ تو الحمدللہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں باطنی بیماریاں کون سی ہیں، جیسے ریاکاریہ، جیسے خود پسندی ہے، تو اس طرح کی کافی باطنی بیماریاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا ظاہر اور باطن دونوں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے معزز ناظرین، آج اس ویڈیو تک کہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی اپڈیٹ لے کر، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔